میں نے کہا پھر پڑھو تاکہ شاید کسی کا ایمان جاگ جائے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو نشانیوں کے ذریعے اس کا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں، مگر وہ خود پستی کی طرح جھکا اور دنیا پر فریضہ ہو گیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی۔ اگر تو اس پر حملہ کرے جب بھی ہانپے اور زبان نکالے، اور اس کو چھوڑ دے جب بھی وہ اپنی زبان نکالے، یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری ایتوں کو جھٹلایا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے قصے ان لوگوں کو سنائیے تاکہ ان پر غور فکر کریں۔ کسی نے کیا ہے کیا ہی بری مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری ایتوں کو جھٹلایا، تو ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اب قرآن میں جب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹوں پر لعنت ہے، اس کے باوجود لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اللہ نے ان کو کیا خطاب دیا؟ ظالمین۔ اور وہ قرآن کی آیت بھی ٹکرا رہے ہیں۔ پھر غیر مذہب کی کسی کی غلامی، اللہ نے کہا ہے جیسے قرآن میں یہود و نصارہ کی سے دوستی مت کرو، ہماری ساری دوستی انہی سے ہے۔ پھر قرآن میں سود مت لو، ہم سب سود لیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کسی کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ جلدی جلدی قرضہ اتارے، ملک کا سود سے ختم کریں۔ ہر شخص دجال دولت کے جال میں پڑا ہوا ہے، اور جس کو چاہیے دولت چاہیے، دولت چاہیے، دولت چاہیے۔ ہر دفتر میں، ہر ادارے میں، چھوٹے سے چھوٹے ادارے میں، چپراسی سے لے کر اوپر تک رشوت رشوت رشوت۔ یار جیسے کتا حرام ہے، رشوت سود حرام ہے، اس طریقے سے جیسے قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر لعنت، اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھتے۔ جب قرآن میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سچ کو جھوٹ میں نہ ملاؤ، حق دیدہ دستہ نہ چھپاؤ، ہیں؟ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں؟ مومن ماں باپ کی اولاد تو نہیں کر سکتی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری ایتیں جھٹلائی، یعنی کہ جو قرآن کی ایتیں جھٹلاتا ہے اس نے کفر کیا، جھٹلائیں، وہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یار تمہیں ذرا ایک خوف نہیں ہے؟ آخر موت ہے، موت تو برحق ہے نا۔ تو اللہ نے کیسی مثال بیان کی، جیسے کتا ہانپتا ہے، تو انسان دوسری کی غلامی کا پٹا پہن رہا ہے، دوسرے کے کہنے پہ قتل کر رہا ہے، دوسرے کے کہنے پہ اپنی نوکری بچانے کے لیے ظلم و ستم کی بھار کر دی۔ جب قرآن میں جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، تو تم بے دریغ قتل کر رہے ہو اور چبتوں پر ظلم کر رہے ہو۔ یار کیا تمہارے اندر ذرا بھی خوف نہیں ہے؟ صرف دنیا کی خواہشیں، دنیا پر فریضہ ہو گیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی۔ خود پستی کی طرح جھکا، دنیا پر فریضہ ہو گیا۔ دنیا کب تک ہے؟ آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ آئے، کوئی رہا ہے دنیا میں؟ اگر سب کو جاننا ہے، تمہیں بھی جاننا ہے، تو کیوں ایسا کر رہے ہو یار؟ کیوں؟ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کون ہے؟ ظالم ہے، اللہ کہہ رہا ہے ظالم ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یظلمون، خود اپنی جرم پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اور خدا کے لیے یار اللہ رسول کا واسطہ مانو۔ کبھی میں دیکھتا ہوں، دل نہیں کہتا کہ ویڈیو بناؤں، لیکن اب اتنے لوگ ایسے ہو گئے، جب قرآن میں نماز پڑھتے ہیں اس میں مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرنے تو اس سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جو انعام والے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دے دیا انعم اللہ، میں نے جن پر انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ چند پیسوں کے لیے ہیں تم نبی پر بحث کر رہے ہو، نور بشر کی، صحابہ پر بحث کر رہے ہو، شہیدان کربلا پر بحث کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہے، تم اس پر بحث کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ولی تمہارے دوست ہیں، رفیق ہیں، تم ان کا انکار کر رہے ہو۔ قرآن میں فإن اللہ مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین، کہتے ولیوں کا ذکر دکھاؤ۔ اور بھائی سارے پیر عالم ایک جیسے نہیں، تو میرے بھائی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، جن کی وجہ سے یہ دین پہنچا ہے۔ سارے میرے جیسے جھوٹے بے ایمان نہیں ہوتے ہیں، یا جو دنیا کو لوٹ رہے ہیں، ارب پتی ہے، جن کے 15 گاڑیاں ہیں، بیر ملکوں میں رہتے ہیں، وہ تو ولیت کے حق کے دار ہی نہیں ہے۔ جو اپنے ملک کو چھوڑ جاتے ہیں، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا برطانیہ میں، وہ بتا رہے تھے پتہ نہیں کوئی 11-12 بڑے
صاحب مزار گدی نشین ادھر رہتے ہیں بھائی جب تمہیں اپنے ملک میں سکون نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ملک میں تم نہیں رہ سکتے، تمہیں یہاں سکون نہیں ہے، تمہیں وہاں کیا سکون ہوگا؟ تم دوسرے ملکوں میں پیسہ رکھتے ہو، اپنے ملک میں رکھو تاکہ اپنے ملک میں ترقی ہو. کیا تمہارا ایمان ہے؟ صاحب مزارات کو بھی آپ بدنام کرتے ہو. آج ہر بندہ صاحب مزارات پر، اولیاء پر بات کرتا ہے، کیوں؟ ان کے گدی نشینوں جو جن میں 7-8 خراب ہے، ان کے سے پورے ملک کے جو گدی نشین ہیں وہ بیچارے بدنام ہوتے ہیں، فقراء بھی بدنام ہوتے ہیں. علماء، اچھے علماء جو سچ کی بات کرتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑتے ہیں. اب 130 پر تو سب نے ہڑتالیں کر دی، جب 300 پر وہی چیز ہوئی تو سب خاموش ہو گئے. تو اس کا مطلب ایمان کمزوری ہے نا، پیسے کے لالچ میں. تو پھر کیا انہوں نے دنیا کی پیروی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنے خواہشیں منوائیں، اللہ رسول کو نہیں دیکھا. تو ان کی مثال کتے کی سی ہو گئی، نہ ادھر کا نہ ادھر کے. موت کے ڈر سے، کوئی خوف کے ڈر سے، کوئی نوکری کے ڈر سے، یعنی اپنی خواہش منوائی ہے، اللہ رسول کی نہیں مانی ہے. تو اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی. اگر تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ ہم پہ اور زبان نکالے، اگر اس پر کو چھوڑ دے جب بھی وہ اپنی زبان نکالے. یہی مثالیں لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، دوسروں کی غلامی کا پٹا پہن لیا ہے. تو پیسے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا، عزت بیچ دی، اپنا مان بیچ دیا، اپنی آخرت بیچ دی چند پیسوں کے لیے. آخر موت ہے میرے بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا مزہ تو آپ کو چکھنا ہے. آپ سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں، شداد، فرعون، قرون، جنتیں دوزخیں بنائی انہوں نے، شداد نے جنت ہی نصیب نہیں ہوئی، سونے کے محلات بنائے، تمہیں بھی نصیب نہیں ہوں گے. اور قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں، جس نے لا الہ الا اللہ والے ملک سے دھوکہ دیا ہے، خدا قسم وہ پاگل ہو جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے. کیونکہ لا الہ الا اللہ والا، اس کو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد علی جناح کو خواب میں دکھایا کہ یہ ملک بناؤ تاکہ یہاں لوگ قرآن پڑھیں، دین کی بات کریں، دین کے ساتھ ہوں، حق کے ساتھ ہوں. آج ہر بندے کو اپنی دکان سجانی ہے، پیروں کو اپنی دکان سجانی ہے، علماء کو اپنی دکان سجانی ہے. ایک شاخ سے دوسری شاخ، دوسری شاخ سے تیسری شاخ، جگہ جگہ ڈبے رکھ کے صدقے لینے ہیں، پھر ٹی وی اسٹیشن بنانے ہیں. اور بھائی دین بھی تو پھیلاؤ. جب پتہ ہے پھر اربوں روپے زکوٰۃ فنڈ بھی لیتے ہیں، کروڑوں روپے پھر جزیر کی طرفداری کرتے ہیں، اس کورس بھی بناتے ہیں. بھائی حق پر کون تھا؟ درود کس پر تم پڑھتے ہو؟ محمد والا علی محمد پر پڑھتے ہو یا کس پر پڑھتے ہو؟ معراج پہ 1,24,000 پیغمبر نے نماز میرے محبوب کے پیچھے پڑھی ہیں. موسیٰ قبر میں بھی کھڑے تھے، اوپر بھی آ گئے، نماز پڑھی تو انہوں نے بھی تو درود پڑھا ہے نا. تو صحابہ کرام کس پر درود پڑھتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج یہ بحث چھڑی کا حضور کے ماں باپ غیر مسلم نہیں ہے. بھائی جب ابراہیم تک تم درود السلام بھیج رہے ہو، بیچ میں تو کون غیر مسلم آ گئے؟ تم بھی درود پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. میں اور میرے فرشتے محمد پر درود سنتے ہیں. اے ایمان والو، بھائی یہ ایمان والے صرف پڑھ سکتے ہیں، ایمان والے سچ بول سکتے ہیں، ایمان والے حلال کھا سکتے ہیں، ایمان والے سود بند کر سکتے ہیں، ایمان والے حق اور قرآن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن میں ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون کہ سچ کو جھوٹ میں نہ ملاؤ، حق دیدہ سے نہ چھڑاؤ. سب چھپا رہے ہیں. محلے میں کبھی کسی علماء مفتی کو دیکھا آپ نے کہا کہ اس کے سامنے پٹواری بیٹھا ہے، تحصیلدار بیٹھا ہے، منشی بیٹھا ہے، کوئی اس کی جرت ہو کہے کہ سود مت لو، رشوت مت لو؟ بھائی نہیں کہے گا، کہ اس کو پتہ تنخواہ لینی ہے. کیا تم کام نہیں کر سکتے؟ 5 نمازیں تو ایک علماء نماز پڑھاتا ہے اور 10-50 پیچھے پڑھتے ہیں، وہ بھی تو کاروبار کرتے ہیں. جس دن علماء مفتی اپنا کاروبار، اپنی تجارت شروع کر دیں گے اور نماز پڑھیں گے، خدا کی قسم اور سینہ تان کے ان لوگوں کو ڈنڈے سے وہ نماز بھی پڑھائیں گے اور حق کی بات بھی سمجھائیں گے. لیکن ہر عالم، ہر مفتی بیچارہ مجبور ہے. کیوں؟ کچھ تو ایسے ہو گئے جنہوں نے فنڈ اور کروڑوں روپے ان کے بینکوں میں ہو گئے. کچھ جو دیہاتی ہیں یا شہر میں چھوٹی مسجدوں میں، وہ بیچارے ان کا تنخواہ پر گزارا ہے، پھر صبح شام بچے بھی پڑھاتے ہیں، پھر ان کو تنخواہ بھی چندے پہ دیتے ہو. تو اگر آپ ان کو کوئی کاروبار کرا دو، وہ نماز بھی پڑھائیں، آپ کے بچوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ چندے سے پیسے تو ان کی جان چھوٹے. جو سچے علماء ہیں، جو قرآن کے مطابق، جن میں فرقہ وارئیت نہیں ہے، جو قرآن کے مطابق چل رہے ہیں، نبی، صدیق، شہید، صالحین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہ سچے علماء ہیں. ان کی وجہ سے جو چند پیسوں کے لیے وہ بھی آ رہے ہیں. کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی اہل حدیث. کن فرقوں میں پڑھو؟ قرآن تو ایک ہی ہے، رسول ایک ہی آیا ہے جس کے مطابق چلنا ہے. تمام نبیوں پہ افضل نبی کو بنایا گیا، تمام امت کو افضل بنایا گیا. امت کا حال یہ دیکھ لو، لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹ کے انتہا ہو گئے، جھوٹ کے ساتھی ہو گئے. قرآن میں جھوٹ نہ بولو بولتے ہیں، بے انصافی نہ کرو کرتے ہیں. کس طرف جا رہے تم؟ پھر انتظار میں بیٹھے دجال آئے گا. بھائی آیا ہوا ہے دجال، تمہارے گھر میں رہتا ہے دولت کے جال میں. وہ جو تم نجائز گھر میں رکھتے ہو، وہ جو دولت کما کے رکھتے ہو، وہ تمہارے بچوں کے لیے بیماری ہے، زہر ہے، تمہارے بچوں کے لیے ایمان ختم کر رہی ہے.
قرآن میں واطی اللہ واطی رسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آئے رسول پر بحث۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، حضور کو شاہد حاضر گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھتے، بس ہر کسی کو دولت چاہیے ہیں، دجال دجال دجال، دولت کا جال میں پھنس گیا ہر بندہ۔ میرے بھائی مہربانی کرو، آخرت سنوار لو، آخر موت ہے، کب تک کھاؤ گے ہیں؟ سورۃ مزمل میں آپ نے پڑھا نہیں ہے ہیں؟ سورۃ مزمل میں آپ نے پڑھا نہیں ہے ہیں؟ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا جَحِيمًا۔